بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، پروفیسر محمد عدیل شہزاد۔ آج سیکنڈ ایئر کی معروضی کے حصے سے ہم نے انتخاب کیا ہے مطابقت کا۔ مطابقت اور حروف میں سے 5 معروضیاں آتی ہیں۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 3 معروضیاں مطابقت سے اور 2 حروف سے آتی ہیں۔ آج ہم نے اس کے پہلے حصے مطابقت سے کچھ اصول لیے ہیں۔ جس وقت ہم اپنی معروضیاں ٹک کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم وہاں پہ تکے لگائیں، اگر ہمیں اس کے چند اصول آتے ہوں تو ہمارے لیے وہ معروضیاں حل کرنا بہت آسان ہے۔ وہ اصول کیا ہو سکتے ہیں اور کہاں سے ہم اپنے اس حصے کو آسان بنا سکتے ہیں؟ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سیکنڈ ایئر کا یہ ٹاپک ہے مطابقت کے اصول۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مطابقت کے معنی کیا ہیں۔ مطابقت کے معنی ہے مطابق ہونا، موافق ہونا، برابر ہونا۔ اس کی تعریف کیا بنے گی؟ قواعد کی روح سے فعل کی اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ، صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ، اور علامت اضافت کا کی اپنے مضاف کے ساتھ نسبت کے بدلنے کو مطابقت کہتے ہیں۔ مطلب ہم فاعل اور مفعول کو دیکھیں گے کہ فاعل مذکر ہے تو اس کے ساتھ فعل بھی مذکر، فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث، وہ ہمارے اصولوں کے مطابق یہ چیزیں آ جائیں گی۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو اصول میں نے لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل کی فاعل سے مطابقت۔ فعل کی فاعل سے مطابقت کب ہوگی؟ ہم پڑھتے ہیں فعل لازم۔ فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل جو فاعل کو چاہتا ہے اور مفعول موجود نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر جملے کے اندر صرف 2 چیزیں موجود ہوں، ایک فاعل موجود ہو، ایک فعل موجود ہو، دوسرا فاعل موجود ہو اور مفعول نہ ہو، تو اس کے لیے ہمارے اصول کیا ہوں گے؟ تو ہم اپنے فاعل کو دیکھیں گے، اگر فاعل مذکر ہے تو اس کا فعل مذکر ہوگا۔ جیسے میں نے لکھا سعید گیا، یہاں پہ سعید میرے پاس فاعل ہے، فاعل مذکر ہے تو اس کے ساتھ میں نے فعل بھی مذکر لگایا ہے۔ میں یوں نہیں کہہ سکتا کہ سعید آیا، سعید گئی۔ اس کے بعد دوسرا ہے فاعل مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا۔ جیسے میں نے لکھا عائشہ آئی، اب چونکہ فاعل مؤنث تھا اس لیے اس کے ساتھ میں نے فعل بھی مؤنث لگایا ہے۔ تیسرا فاعل واحد ہوگا تو فعل بھی واحد ہوگا۔ جیسے بچہ رویا، یہ ٹھیک ہوگا۔ اگر میں یوں کہوں بچہ روئے تو بچہ چونکہ واحد ہے اور روئے جمع ہے تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا۔ اس کے بعد فاعل جمع ہو تو اس کا فعل بھی جمع آتا ہے۔ جیسے وہ کا لفظ یہاں پہ بطور جمع ہے تو اس کے ساتھ دوڑے، فاعل جمع تو فعل بھی جمع۔ یہ اصول تو تب ہیں جب جملے کے اندر صرف 2 چیزیں موجود ہوں، فاعل اور فعل، مفعول موجود نہ ہو۔ اگر فعل کے ساتھ فاعل بھی موجود ہو، مفعول بھی موجود ہو، تو پھر ہمارے اصول کیا ہوں گے؟ اس میں سب سے پہلے مفعول مذکر تو فعل مذکر، اور اس صورت میں جب جملے کے اندر 3 چیزیں موجود ہوں، فعل، فاعل، مفعول، تو ہم فاعل کو یہاں پہ بھول جائیں گے، کٹ آف کر دیں گے۔ ہم اپنے مفعول کو دیکھیں گے، مفعول مذکر تو فعل مذکر، مفعول مؤنث تو فعل مؤنث، مفعول واحد تو فعل واحد، مفعول جمع تو فعل جمع۔ جیسے مفعول مذکر فعل مذکر، میں نے یہاں پہ مثال لکھی کشف نے قلم خریدا۔ کشف تو یہاں پہ مؤنث ہے، لیکن ہم نے کہا ہم نے فاعل کو نہیں دیکھنا بلکہ مفعول کو دیکھنا ہے۔ مفعول مذکر ہے تو اس کے ساتھ فعل بھی مذکر لگایا۔ پھر ہم نے کہا مفعول مؤنث تو فعل بھی مؤنث۔ احمد نے کتاب پڑھی، احمد یہ مذکر ہے لیکن ہم فاعل کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ مفعول موجود ہے۔ مفعول مؤنث ہے تو اس کے ساتھ فعل بھی ہم نے مؤنث لگایا۔ اسی طرح سے مفعول واحد ہو تو فعل واحد ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے سائیکل چلائی، لفظ انہوں تو جمع کا تھا لیکن چونکہ یہاں پہ مفعول موجود ہے تو مفعول چونکہ ہمارے پاس واحد ہے تو اس لیے اس کے ساتھ فعل بھی واحد آئے گا۔ آخری مفعول جمع ہو تو فعل بھی جمع۔ احمد نے افسانے لکھے، افسانے کا لفظ یہاں پہ جمع تھا تو اس لیے اس کے ساتھ ہم نے فعل بھی جمع کا لگایا۔ تو فعل کی فاعل سے مطابقت ہم تب دیکھتے ہیں جب مفعول موجود نہ ہو۔ اگر مفعول موجود ہو تو وہاں پہ ہم فاعل کو چھوڑ دیتے ہیں
اور مفعول کے مطابق اپنا فعل لگاتے ہیں۔ یہ تھے کچھ اصول۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے ضمیر جمع متکلم میں فعل جمع مذکر ہوگا۔ ضمیر جمع متکلم اگر بولنے والے، متکلم کلام کرنے والے کو کہتے ہیں، اگر بولنے والے دو یا دو سے زائد ہوں اور وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوں تو اس صورت میں فعل جمع بھی ہوگا اور مذکر بھی ہوگا۔ جیسے عورتوں نے کہا ہم بازار جائیں گے، اب وہاں پہ آبجیکٹو کیسے ہوتی ہے؟ عورتوں نے کہا ہم بازار، آگے آپشن ہے جائیں گی، جائیں گے، جاؤں گا، تو اس صورت میں ہم نے کس کو ٹھیک کرنا ہوگا؟ اگر ہم دیکھیں تو جملہ تو یہ ٹھیک بنتا ہے، عورتوں نے کہا ہم بازار جائیں گی، لیکن ہمارا اصول یہ کہتا ہے کہ فعل جمع بھی ہوگا اور مذکر بھی ہوگا، تو ہم یوں کہیں گے عورتوں نے کہا ہم بازار جائیں گے۔ اسی طرح سے لڑکیوں نے کہا ہم کالج گئے، اب لڑکیاں کہہ رہی ہیں، اپنی بات کر رہی ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ فعل جمع بھی ہوگا اور مذکر بھی ہوگا۔ ایک اصول یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اگر جملے میں لفظ کو آ جائے تو فعل واحد ہوگا، جملے میں لفظ کو آ جائے تو فعل واحد ہوگا۔ جیسے میں نے دو مثالیں لکھی ہیں، ایک مثال میں میں نے کو کا لفظ نہیں لکھا کہ اگر کو نہ آئے تو جملہ کیسے بنتا ہے، میں نے لکھا سعدیہ نے کپڑے دھوئے، کو کا لفظ نہیں ہے تو اس کا فعل جمع ہے۔ نیچے میں نے اسی جملے کو لگا کے لکھا سعدیہ نے کپڑوں کو دھویا، اب بیچ میں جب کو کا لفظ آ گیا ہے تو اس کا فعل واحد ہو گیا، کیونکہ ہمارا اصول یہ کہتا ہے اگر جملے میں کو آ جائے تو فعل واحد ہوگا۔ اس کے بعد اگلا اصول، جب کسی فقرے میں ایک سے زیادہ فاعل یا اسم ہو تو فعل ترتیب میں آخری فاعل یا اسم کے مطابق آتا ہے۔ فعل لگانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اپنے آخری فاعل یا اسم کو دیکھیں گے، آخری فاعل جمع ہوگا تو فعل جمع، آخری فاعل واحد ہوگا تو اس کا فعل واحد، آخری فاعل اس کا وہ اگر مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث، وہ اگر مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر۔ جیسے درخت سے طوطے اور چڑیاں اڑ گئیں، ہم آخری فاعل کو دیکھتے ہیں یا اسم کو دیکھتے ہیں، وہ ہے چڑیاں۔ چڑیاں مؤنث بھی ہیں اور جمع بھی ہیں، تو اس کے ساتھ جو فعل لگا ہے وہ مؤنث بھی ہے اور جمع بھی ہے۔ اس کے ساتھ میں نے ایک اور مثال لکھی، حمزہ نے کتاب، قلم اور کاپی خریدی۔ اب یہاں پہ دیکھیں آخری اسم جو ہے وہ کاپی ہے، کاپی واحد بھی ہے مؤنث بھی ہے، تو ہم نے اس کا فعل واحد بھی لگایا اور مؤنث بھی لگایا، کیونکہ ہم اپنے اصول میں کہہ رہے ہیں کہ ترتیب میں آخری فاعل یا اسم کے مطابق فعل آتا ہے۔ آگے صفت جب کسی اسم کے ساتھ بطور خبر کے آتی ہے تو وہ جنس اور تعداد میں اس اسم کے مطابق آتی ہے، یعنی واحد کے لیے واحد، جمع کے لیے جمع، مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث۔ جیسے اس کے بال لمبے ہیں، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو کے کا لفظ جمع کو ظاہر کر رہا ہے اور ساتھ مذکر ہے، تو ہم یہاں پہ لمبے کا لفظ ہم نے استعمال کیا۔ اسی طرح سے اس کی لڑکی کالی ہے، اب یہاں پہ واحد بھی ہے مؤنث بھی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہم نے صفت لگائی ہے وہ واحد بھی لگائی اور مؤنث بھی لگائی۔ آخری مثال، ملتان کے آم میٹھے ہیں، یہاں پہ آم جمع مذکر ہے تو اس کے ساتھ ہم نے صفت بھی جمع مذکر لگائی ہے۔ آگے چلتے ہیں، میرا اگلا اصول ہے اگر جملے میں ایک ہی جنس کے دو فاعل آ جائیں تو فعل واحد اور فاعل کی جنس کے مطابق آئے گا۔ دونوں فاعل جو ہیں وہ اگر مؤنث ہیں تو ان کا فعل واحد ہوگا مؤنث ہوگا، دو فاعل جو ہیں وہ مذکر ہیں تو ان کا فعل جو ہے وہ واحد اور مذکر ہوگا۔ اس سے کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ اب کم ہمتی اور بزدلی دونوں کا تعلق ایک ہی جنس سے ہے اور دونوں مؤنث ہیں، تو اس صورت میں ہم نے اس کا فعل مؤنث اور واحد لگایا ہے۔ دوسری مثال، ایسی باتوں سے رعب اور وقار جاتا رہتا ہے۔ رعب اور وقار دونوں مذکر ہیں، ایک ہی جنس سے ہیں، تو ان کے ساتھ چونکہ یہ مذکر ہیں ہم نے فعل واحد بھی لگایا اور مذکر بھی لگایا۔ اگلی مثال، اگلا اصول، اگر جملے میں
ایک فاعل مذکر ہو اور ایک فاعل مؤنث ہو تو فعل جمع مذکر آتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ دونوں ایک ہی جنس سے ہوں، اب کیا ہے، ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے تو فعل جمع بھی ہوگا اور مذکر بھی ہوگا۔ علم اور تحمل مزاجی، علم مذکر ہے، تحمل مزاجی مؤنث ہے، ایک مذکر آ گیا ایک مؤنث آ گیا تو ان کے ساتھ جو فعل ہوگا وہ جمع مذکر آئے گا۔ انسان کا درجہ بڑھا دیتے ہیں، اب دیتے جو ہے یہ جمع کو ظاہر کر رہا ہے اور مذکر کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایک اور مثال، سچ اور دیانتداری انسان کو جرأت مند بنا دیتے ہیں۔ سچ مذکر ہے، دیانتداری مؤنث ہے، ایک مذکر اور ایک مؤنث فاعل، تو اس صورت میں ان کا جو فعل ہم نے لگایا ہے وہ جمع بھی لگایا ہے اور مذکر بھی لگایا ہے۔ ایک اور اصول کہ اگر دو فاعلوں کے بعد لفظ دونوں یا دونوں کے دونوں آ جائے تو فعل جمع ہوگا، دونوں کا لفظ استعمال ہو جائے یا دونوں کے دونوں صورتوں میں فعل جو ہے وہ جمع ہوگا۔ میں نے لکھا باپ اور بیٹا دونوں کراچی چلے گئے، دونوں کا لفظ آ گیا، اس وجہ سے اس کے ساتھ فعل جمع کا لگا۔ اگر جملہ یوں ہوتا باپ اور بیٹا دونوں کے دونوں بازار چلے گئے تو اس صورت میں بھی فعل جو ہے وہ جمع کا ہی رہتا۔ ایک اور اصول، اگر فاعل دو یا دو سے زیادہ ہوں اور فاعلوں کے بعد لفظ سب آ جائے تو فعل آخری فاعل کے مطابق آئے گا۔ جملے کے اندر سب کا لفظ آ گیا ہے، فاعلوں کے بعد آیا ہے، تو اس صورت میں ہم فعل آخری فاعل کے مطابق لگائیں گے۔ آخری فاعل کے مطابق کیسے؟ آخری فاعل واحد تو فعل واحد، آخری فاعل جمع تو فعل جمع، آخری فاعل مذکر تو فعل مذکر، آخری فاعل مؤنث تو فعل مؤنث۔ جیسے میں یہاں پہ مثال لیتا ہوں، اس کا مال، اسباب، جاگیر، مکانات سب بک گئے۔ آخری فاعل یہاں پہ میرے پاس مکانات ہے، مکانات یہ جمع بھی ہے مذکر بھی ہے تو اس کے ساتھ جو فعل لگایا ہے وہ جمع بھی لگایا اور مذکر بھی لگایا۔ اگر یہ جملہ یوں ہوتا اس کا مال، اسباب، مکانات، جاگیر آخر میں ہوتا، پھر ہم کہتے سب بک گئی، کیونکہ جاگیر مؤنث ہے واحد ہے تو اس کے ساتھ ہم فعل بھی مؤنث اور واحد لگاتے۔ اگر یہ جملہ یوں ہوتا اس کا اسباب، جاگیر، مکانات، مال، جب مال کا لفظ آخر میں آتا تو مال جو ہے وہ واحد ہے مذکر ہے تو ہم لگاتے سب بک گیا، کیونکہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آخری فاعل کیا ہے، آخری فاعل کے مطابق ہم اپنا فعل لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر فاعل یا اسم دو یا دو سے زیادہ ہوں اور ان کے ساتھ آخر میں سب کچھ آئے تو فعل ہر حالت میں واحد بھی ہوگا مذکر بھی ہوگا۔ لفظ کیا آ گیا ہے؟ سب کچھ۔ سب کچھ کا لفظ اس چیز کی نشاندہی کرے گا کہ ہم نے ہر حالت میں، ہر حالت کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے فاعل مؤنث ہے یا مذکر ہے، فاعل جو ہے وہ جمع ہے یا واحد ہے، ہم نے ہر حالت میں واحد مذکر ہی فعل لینا ہے۔ میں نے مثالیں لکھی، اس کا باغ، دکانیں، زمین سب کچھ بک گیا۔ اب اگر اس میں دیکھیں زمین جو ہے وہ واحد بھی ہے مؤنث بھی ہے، لیکن چونکہ بیچ میں لفظ سب کچھ آ گیا ہے تو اس سب کچھ کی وجہ سے فعل واحد بھی ہوگا اور مذکر بھی ہوگا۔ میں نے ایک اور مثال لکھی، اس کا مال، اسباب، جاگیر، مکانات سب کچھ بک گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں مکانات جو ہے یہ جمع بھی ہے اور مذکر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ فعل جو لگایا ہے ہم نے واحد مذکر لگایا ہے، کیونکہ ہمارا اصول یہ کہتا ہے کہ اگر سب کچھ جملے کے آخر میں آ جائے تو ہم اس صورت میں ہر حالت میں واحد مذکر فعل لگاتے ہیں۔ آگے کتابوں اور رسالوں یا اخبارات کے لیے فعل واحد آتا ہے۔ کتابیں ہم نے اصول پڑھا ہوا ہے، تمام کتابیں مؤنث ہوتی ہیں سوائے قرآن مجید کے، تو اس کے ساتھ فعل جو ہے وہ مؤنث واحد آئے گا، جبکہ رسالوں اور اخباروں کے لیے فعل جو ہے وہ مذکر واحد آئے گا۔ یہاں میں نے مثال لکھی، کلیات اقبال کتاب کا نام ہے تو اس کے ساتھ جو فعل آیا ہے چھپ گئی، مؤنث بھی آیا ہے اور واحد بھی آیا ہے۔
آگے اخبار جہاں رسالے کا نام ہے، ہفتہ وار شائع ہوتا ہے، رسالہ ہے تو اس کے ساتھ واحد اور مذکر فعل میں نے استعمال کیا ہے۔ ہمارا رسول یہ کہتا ہے کتابوں کے ساتھ فعل جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گا، جبکہ رسالوں اور اخباروں کے ساتھ مذکر واحد آئے گا۔ ایک اور اصول، اگر فاعل کی عزت و توقیر مقصود ہو تو فعل جمع ہوگا۔ ہم فاعل کی عزت کرنا چاہتے ہیں، احترام کے لیے فعل کیا آئے گا؟ جمع آئے گا۔ جیسے اقبال عظیم شاعر تھے، اب اقبال تو ایک ہی ہے علامہ اقبال، لیکن ہم نے اس کے ساتھ تھے کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ادب کے لیے استعمال کیا ہے، احترام کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں نے دوسری مثال لکھی، والد محترم تشریف لا رہے ہیں۔ اب والد تو ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے لیے فعل جمع کا استعمال کیا ہے، وہ صرف اس لیے کہ ہمارا اصول کہتا ہے کہ اگر فاعل کی عزت و توقیر مقصود ہو تو فعل جمع آئے گا۔ جیسے استاد صاحب تشریف لا رہے ہیں، ایک استاد آ رہا ہو پھر بھی ہم اس کے ساتھ جمع کا فعل لگاتے ہیں، زیادہ استاد آ رہے ہوں پھر بھی ہم جمع کا فعل لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر فاعل اس میں جمع ہوں تو فعل واحد ہوگا۔ جیسے فوج بہادری سے لڑی، اب فوج کے اندر تو بہت سے فوجی ہوتے ہیں لیکن ہم نے فعل واحد لگایا ہے، کیونکہ ہمارا اصول کہتا ہے کہ فاعل اگر اس میں جمع ہو تو اس کے ساتھ فعل واحد لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت وہ چاہے نماز کے دوران جماعت ہو رہی ہو، چاہے وہ کلاس کو ہم مینشن کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں کلاس میں بچے تو بہت سے ہوتے ہیں، جماعت میں لوگ تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اصول کہتا ہے کہ فاعل اس میں جمع ہو تو فعل ہم اس کے ساتھ واحد لگائیں گے۔ اگلا اصول، اگر فاعل ایک مجموعہ کی صورت میں ہوں اور ان کے درمیان حرف عطف نہ ہو تو فعل آخری فاعل کی جنس کے مطابق آتا ہے۔ مطلب کہ حرف عطف موجود نہیں ہے تو ہم اپنے آخری فاعل کو دیکھیں گے، آخری فاعل واحد ہے تو فعل واحد، جمع ہے تو فعل جمع، مذکر ہے تو فعل مذکر، مؤنث ہے تو فعل مؤنث۔ جیسے گھوڑا گاڑی بک گئی، گاڑی کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ فعل واحد بھی لگایا اور مؤنث بھی لگایا۔ اگر یوں ہوتا گاڑی گھوڑا تو پھر ہم کہتے بک گیا، کیونکہ گھوڑا مذکر ہے اور واحد ہے۔ اسی طرح سے قلم دوات ٹوٹ گئی ہے، اب دوات مؤنث ہے اور واحد ہے تو اس کے ساتھ فعل بھی ہم نے مؤنث اور واحد لگایا۔ اگر جملہ یوں ہوتا دوات قلم، پھر ہم کہتے ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ قلم جو ہے وہ مذکر ہے تو مذکر کے ساتھ فعل بھی مذکر لگاتے۔ اسی طرح سے جملے میں فاعل یا اسم ایک سے زیادہ ہوں، ان کے جنس میں بھی اختلاف ہو تو فعل آخری اسم یا فاعل سے مطابقت رکھے گا۔ جیسے دو پلنگ اور ایک بینچ ٹوٹ گیا، اب یہ الگ جنس تھی تو ہم نے یہ واحد ہے تو اس کے ساتھ فعل بھی واحد لگا دیا۔ درخت سے طوطے اور چڑیاں اڑ گئیں، ہم نے یہاں پہ چڑیاں دیکھی، چڑیاں جمع بھی ہے مؤنث بھی ہے تو ان کے ساتھ جو ہم نے فعل لگایا ہے وہ جمع اور مؤنث کا لگایا، کیونکہ ہمارا اصول کہتا ہے ان کے جنس میں اختلاف ہو تو فعل آخری اسم یا فاعل سے مطابقت رکھے گا۔ طوطے کی جنس اور ہے، چڑیوں کی جنس اور ہے، اس لیے ہم نے آخری اسم کے مطابق اپنا فعل لگایا۔ اس کے بعد اگر دو فاعل یا اسم رشتہ داروں کے نام ہوں، ان کے درمیان حرف عطف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں فعل جمع آئے گا۔ جیسے میں نے مثالیں لکھی، ماموں اور بھانجا، ہم واو یا اور کو حرف عطف کہتے ہیں، ماموں اور بھانجا سیر کو گئے، بیچ میں حرف عطف آ گیا تو اس صورت میں بھی ہمارا جو فعل ہے وہ جمع کا آیا۔ دوسری مثال میں نے لکھی، باپ بیٹا کراچی گئے، اب باپ بیٹا ان کے درمیان حرف عطف موجود نہیں ہے، لیکن ہمارا اصول کہتا ہے کہ اگر دو فاعل یا اسم رشتہ داروں کے نام ہوں تو ان کے درمیان حرف عطف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں فعل جمع آئے گا۔ تو حرف عطف بے شک نہیں ہے لیکن دو رشتہ داروں کے نام ہیں تو اس صورت میں دونوں جملوں کے اندر ہم نے فعل جمع کا استعمال کیا۔ اس کے بعد جن جملوں میں علامت فاعل نے موجود ہو ان میں فعل اور صفت
دونوں مفعول کے مطابق ہوں گے، فعل بھی مفعول کے مطابق ہوگا اور صفت بھی مفعول کے مطابق ہوگی۔ میں نے دیہات کے لوگ اچھے پائے، یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ دیہات لوگ اچھے پائے، دیہات کے لوگوں کو ہم نے اچھا پایا۔ ہم نے پہاڑ کے پتھر کالے پائے، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ علامت نے آ جاتی ہے تو پھر ہم اپنا جو فعل ہے وہ صفت اور مفعول دونوں کے مطابق کر لیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس کو سمجھنے کے لیے اپنی ہیلپنگ بک سے آپ کچھ اس طرح کی آبجیکٹو اٹھائیں اور ان میں دیکھیں کہ ان اصولوں میں سے کون سا اصول ان پہ پورا اترتا ہے۔ آپ ایک معروضی پڑھیں، آگے اس کے آپشن پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو امید ہے آپ کو سمجھ آئے گی۔ انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔